میرے عزیز، ہمارے لیے اس حدیث پاک کے سننے کے بعد یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم ہر وہ گروہ، ہر وہ پارٹی، ہر وہ جماعت جو فتنے اور شر پھیلا رہی ہے، بدعقیدیاں پھیلا رہی ہے، ہمارے لیے فرض یہ ہے کہ ہم ان کی نقاب کشائیاں کریں اور اس حقیقت کو سمجھیں اور لوگوں کو خبردار کریں، اور نبی علیہ السلام کی امت کو ان بلاؤں سے اور ان فتنوں و فساد سے ہمارے لیے بچانا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ مومن اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف کلمہ توحید۔ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے جو مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ اسی کلمہ توحید کی تشریح ہے، اسی کی تفسیر ہے اور اسی کی توضیح ہے۔ اللہ عز و جل نے جہاں پر کچھ اعمال کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، کچھ اعمال کے کرنے کا ہمارے اوپر کرنے کو فرض قرار دیا ہے، وہیں پر کچھ ایسے بھی افعال ہیں جن کے نہ کرنے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ان اعمال سے دور رہیں، ہم ان کاموں سے دور رہیں اور ہم ان سے پرہیز کریں۔ تو اللہ عز و جل نے اچھے کاموں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے برے کاموں کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے اور اس سے ہمیں منع کر دیا ہے، تاکہ ہم جو ہے ان عقیدوں اور ان اعمال سے یقینی طور پر دور رہیں۔ وہ عمل کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کا عمل کتنا ہی خوبصورت اور حسین کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل جو اللہ عز و جل نے جس سے منع فرمایا ہے آپ نے کیا ہے، تو وہ عمل جو اچھا ہے، جو بہتر ہے، سارے کا سارا رہے گا اور ضائع ہونے والا ہے، وہ بیکار ہونے والا۔ مکھی سے بھی زیادہ حقیر اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اس کی کوئی اہمیت اور ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ عز و جل کے سامنے۔ رب ذوالجلال نے الحمدللہ کچھ امور کا تذکرہ قرآن کریم میں اور کچھ امور کا تذکرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ میں آج انشاءاللہ انہی چند امور کو، انہی باطل عقیدوں کو جو منفی ہیں، اللہ اور رسول نے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور تفصیل تو اتنی نہیں ہوگی جتنی کی ضرورت چاہیے، لیکن بہرحال بالاختصار میں کوشش کروں گا موٹے جو باطل اور فاسد عقیدے ہیں انہیں سمجھانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میرے عزیز، باطل جو عقائد ہیں ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے یہ باطل عقیدے نظر آتے ہیں۔ باطل عقیدے دو قسموں پہ مبنی ہیں، ان کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق غیر مسلموں سے۔ کچھ باطل عقیدے ایسے ہیں جو کون رکھتے ہیں؟ غیر مسلم، یعنی جو مسلمان نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ بوذی ہو، چاہے وہ کافر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہیں رکھتے، وہ غیر مسلم کے عقیدے، یعنی وہ قطعی طور پر اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ باطل عقیدے جو اللہ اور رسول کے سلسلے میں رکھتے ہیں وہ ان سے متعلق ہیں۔ دوسرے وہ عقیدے ہیں جن کا تعلق خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے۔ وہ کچھ باطل عقیدے ایسے ہیں جن کا تعلق خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے، یعنی وہ ایسے شخص ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، لیکن وہ باطل عقیدوں کے اندر ملوث ہیں اور اس کے اندر وہ بیچارے گرے ہوئے۔ لیکن ایک بات کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں جو باطل عقیدے پھیلائے گئے ہیں ان کے ڈانڈے انہی غیر مسلموں کے عقیدوں سے زیادہ اچھے ملتے ہیں، یعنی ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں کافروں کے باطل عقیدے آ کر کے گھسے ہوئے ہیں۔ کچھ سازش کرنے والے یہودیوں نے، برہمنوں نے، کرسچنوں نے، ان لوگوں نے سازش کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی اس کے سائے میں مسلمان بن کر کے، منافقت اختیار کر کے
امت کے اندر انہوں نے ڈالا کر کے وہ باطل عقیدے اسلام کے نام پر ٹوٹے، حالانکہ ان عقیدوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، بلکہ ان کے ڈانڈے سیدھے طور پر کفر سے ملتے ہیں، اور وہ کفر ہی کے عقیدے ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہے آپ؟ تاکہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا ہو، انتشار ہو، اور اللہ کی رحمتوں سے ان کے عقیدے خراب ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں سے یہ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب عقیدہ ہی درست نہیں، جب عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو تمہارے نماز، روزے، حج، زکات سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وجہ ہے کہ اللہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قلوب رب الفلق اور قلوب رب الناس میں ایک بڑی قیمتی بات بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ کسی مومن پر ہوتا ہے اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ شیطان کا اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مشرک بنا دیں، اس کو مرتد بنا دیں، اس کو کافر بنا دیں، اس کو بدعتی بنا دیں، اس کو کسی طرح سے اس کے عقیدے کے اندر ہم نقص پیدا کر دیں، کمی پیدا کریں۔ جب وہ مجبور ہو جاتا کہ اس کو مشرک نہیں بنا سکا، بدعتی نہیں بنا سکا، مرتد نہیں بنا سکا، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے اعمال کے اندر، حرام کاری کے اندر ملوث کریں، زناکاری، بدکاری، چوری، سود، یہ تمام برائیوں میں۔ جب اس میں بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے اور مومن پکا ہوتا ہے تو پھر گالی گلوچ، چھوٹی چھوٹی برائیوں میں وہ اس کو ملوث کرتا ہے۔ بہرحال وہ چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ پیچھے لگا رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے جب اللہ عز و جل نے اسے مردود بنایا اور مردود بارگاہ کیا تو اس وقت اللہ عز و جل سے اس نے کیا کہا؟ اللہ عز و جل سے اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ شیطان نے کہا وعن شمائلهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر ہی دیا، مردود بارگاہ تو کر دیا، لیکن ایک بات سن لو، اب میں جا رہا ہوں دنیا کے اندر، اب میں تمہاری جو سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی کے اوپر میں بیٹھوں گا، اور جو لوگ کوشش کریں گے اس سے گزرنے کی میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اور کس طرح سے؟ اس نے کہا میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، یعنی ہر طرح سے ہم ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تو اکثریت ایسے لوگوں کی پائے گا، اکثریت جو تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں، اکثریت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو۔ اکثریت مشرکین کی ہوگی اور حق پسند طائفہ منصورہ جنت میں جانے والے ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، لیکن اکثریت ناشکروں کی، اکثریت مشرکوں کی، اکثریت فاسق و فاجر کی، اکثریت گمراہ لوگوں کی رہتی ہے اور رہے گی، اور ہر دور میں رہی ہے۔ یہ بات یاد کر لو، اکثریت پہ ناز کرنے والے لوگوں اور سواد اعظم کا نعرہ لگانے والوں کان کھول کر کے سن لو،